مزمل، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہ اتنا ہی مشکل کوئی فیصلہ ہے جس سے ہر کوئی اپنی تشریح کر رہا ہے، ہر کوئی اب اس سے اپنے مطلب نکال رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اب کافی زیادہ ابہام دور ہو گیا ہے، کنٹروورسی ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو 4-3 کا نیریٹو حکومت بتا رہی ہے، اعظم نذیر صاحب نے جو گفتگو کی وہ تو بالکل لافیبل ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 5 ممبر بینچ کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی درخواست واپس لے لی فل کورٹ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی 5 ممبرز کی جو رائے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اسی لیے آپ نے درخواست واپس لی. تو وہ درخواست واپس لینے کے بعد جب فیصلہ آیا تو آپ نے ان دو ججز کو بھی شامل کر لیا جنہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ 9 ممبر بینچ کو قبول کر لیتے، نمبر 1. نمبر 2، ان 5 ممبر بینچ کو جو آپ نے قبول کرنا تھا اس کے لیے درخواست واپس لے لی آپ نے. تو آپ دونوں کے بیچ میں رہ گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مینٹینیبلٹی نہیں بنتی اس کیس کی، اس کو ہم نے ساتھ ایڈ اپ کر لی ہے. کرکٹ میچ کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ سیریز کو ہم نے 4-3 سے جیت لیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی منطق کیا ہے. اور دوسری بات جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کوئی ہم نظر ثانی کی اپیل بھی نہیں کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر آپ آرگیومنٹس دیکھیں کورٹ کے اندر تو کامران مرتضیٰ صاحب کے آرگیومنٹس کچھ اور تھے. اس کے علاوہ منصور اوان صاحب کسی اور لائنز میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں. اور فاروق ایش نائک صاحب نے تو بالکل ہی مختلف بات کر دی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ طے کرنی ہے، جس پہ عدالت حیران رہ گئی کہ یہ کس طرح کی انٹرپریٹیشن آپ لے کر آ گئے ہیں، اتنے سینئر آدمی ہیں آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی گورنمنٹ کی اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی، کوئی آرگیومنٹس پیش نہیں کیے، بالکل فیلڈ اسٹریٹجی تھی جو کہ انہوں نے کورٹ کے اندر پرسو کی ہے، اور اسی کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نکلتا صرف یہ ہے کہ لوپ ہولز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی گورنمنٹ. اور لوپ ہول یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ بیرسٹ منیمم پاسبل، یعنی کہ سب سے کم دن جو پاسبل ہیں 90 روز کے بعد تجاوز کی پرمیشن ہم دے سکتے ہیں اگر تو اس کی ضرورت ہے تو. اب سب سے کم دن کتنے ہوں گے اس پہ کوئی بھی چیز ڈیفائن نہیں کر سکتی. تو الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال چلی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سکوائر 1 پہ بھی آ سکتا ہے اگر اس لوپ ہول کا فائدہ اٹھائے الیکشن کمیشن اس کو طوالت دینے کے لیے. اور دوسرا جو سینسس کا معاملہ ہے، یعنی کہ مردم شماری کا، تو اب ایک سوال یہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا پرانی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے یا نئی کے تحت ہوں گے. تو یہ 1-2 طریقے ہیں، لیکن جو بھی طریقہ گورنمنٹ استعمال کرتی ہے جو کہ 90 سے 91 دن تک لے کر جائے گا انتخابی پروسیس کو، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور عدلیہ نے بھی اپنا مائنڈ بالکل کلیئر کر دیا ہے، تمام ججز نے بھی، کہ 90 روز سے آگے انتخابات کو لے جانا انکانسٹیٹیوشنل ہے. اسامہ، جتنی بھی ہم دیکھیں ڈکٹیٹوریل رجیمز ماضی میں آئی ہیں، ضیاء الحق صاحب کی، ایوب خان صاحب کی یا مشرف صاحب کی، سب نے یہ بہانہ اور یہ ایکسکیوز استعمال کیا کہ حالات بڑے خراب ہیں، اکانومی سفر کر رہی ہے، اسی لیے 10-10 سال حکومت کی. اگر یہ حکومت یہ بہانہ تلاش کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جمہوری حکومت ہوگی جو کہ آمریت کے دور کو زندہ کرے گی اور یہ کہے گی کہ ان تمام تر وجوہات کی بنا پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اگر ڈیموکریٹس یہ کر رہے ہیں تو پھر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کوئی بھی حکومت، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بھی کبھی بھی ٹائم پر پھر الیکشنز کا نہیں سوچے گی. 5 سال کیا، وہ پھر 6 سال 7 سال جتنا وہ آگے جا سکے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.